السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زاہد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک آواز اٹلی۔ ہمارا یوٹیوب چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ تک شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک ہماری انفارمیشن پہنچ جائے۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے اس میں پی ٹی آئی اٹلی کے 6 ستمبر کے حوالے سے پروگرام ہے، تقریب کے حوالے سے، اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں گے۔ اس میں خصوص بالخصوص کونسل جنرل میلان کے بائیکاٹ کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی اپڈیٹ پہ بھی بات کریں گے، اور جو کل جو ہے وہ روم امبیسی میں جو ایک ویب جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، اس پہ بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ وہ بھی موضوع جو ہے وہ زیر بحث آئے گا آج۔ تو سب سے پہلے ہم کرونا کی اپڈیٹ دیتے چلیں کہ کرونا کی اپڈیٹ میں آج جو اموات ہوئی ہیں اٹلی میں وہ 12 اموات ہیں، جبکہ ٹوٹل اموات 35,553 ہو چکی ہیں، جبکہ صحت مند افراد کی جو تعداد ہے 223 ہے، اور ٹوٹل تعداد جو ہو چکی ہے وہ 2,10,238 ہے، جبکہ متاثرین 1,108 آج آئے ہیں۔ ٹوٹل تعداد ان کی ہو گیا 2,78,784۔ اس حوالے سے آج کی جو کرونا کی اپڈیٹ تھی اٹلی کے حوالے سے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جو انٹرنل اٹلی میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے 6 ستمبر کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے نہ تو میلان کونسلیٹ میں کوئی ایسا پروگرام منعقد کیا گیا یوم دفاع کے حوالے سے، اور نہ ہی روم امبیسی میں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو 1-2 پروگرام ہوئے اس میں مسلم لیگ نون کا بھی ایک پروگرام ہوا۔ اب میں تھوڑی تفصیل میں بھی چلتا چلوں کہ چونکہ پی ٹی آئی یہاں پہ پی ٹی آئی الیکٹڈ باڈی نے اناؤنس کیا ہوا تھا ایک یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا انعقاد تھا، تو وہاں جو بریشیا کی کمیونٹی جتنی بھی پاکستانی ہے وہاں مختلف ادارے، مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف سماجی ورکرز وہ مدعو تھے، اور وہاں جو ہے ڈپٹی ویلفیئر ڈیفنس تاشی روم سے بھی وہ آئے، انہوں نے بھی وہاں شرکت کی۔ لیکن وہاں معاملات کیا پیش آئے معاملات کچھ اس طرح پیش آئے کہ جو ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اس کے مطابق جنرل کونسل میلان چودھری منظور صاحب کو جو ہے وہ مختلف تقریبات میں جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ اپنے مہمانوں کو عزت افزائی دیتی ہے، اور خصوص بالخصوص اگر میلان کونسلیٹ سے یا روم امبیسی سے جو مین آفیسرز ہیں ان میں سے کوئی آئے تو ان کے لیے تقریباً ہر پروگرام پہ کوئی نہ کوئی دعوت نامہ جاتا ہے، جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، کسی وقت نہیں بھی کرتے، اپنی مصروفیات بتا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک کل واقعہ پیش آیا بقول پی ٹی آئی اٹلی کے جو چیئرمین ہیں چودھری بشیر بسال صاحب، ان کے بقول کنفرم تھے کونسل جنرل میلان صاحب، ان کو باقاعدہ جا کے دعوت دی گئی، انویٹیشن دیا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ اور اس کے بعد جو سیم ڈے یعنی کہ 6 سپٹمبر کو جو ہے بقول ان کے ہی کہ مجھے کال آئی کہ انہوں نے بتایا کہ میں نہیں آ رہا، میری جگہ میرے آفیسرز آئیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ کافی رنجیدہ تھے، کافی غصے میں تھے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم متعدد دفعہ جو ہے مختلف پروگرامز میں ان کو انوائٹ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور وہ پہلے بھی حامی بھر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود شرکت نہیں کرتے، اپنا کوئی نہ کوئی آفیسر جو ہے چھوٹے لیول کا وہ بھیج دیتے ہیں۔ اور جبکہ ان کا ایک موقف کچھ ذرائع یہ بھی جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ چونکہ کچھ ظاہر ہے سیاسی پارٹیز میں مخالفت ہوتی ہے، مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ مخالفین کے جو ہے 1-2 پروگرامز میں باقاعدہ انہوں نے شرکت بھی کی، وہ آئے بھی، تو اس حوالے سے
اب ایک الیکٹڈ باڈی ہے ان کی طرف سے اجازت دعوت نامہ جائے اور جو ہے وہ آنے کی بھی جو ہے حامی بھر لی جائے، تو اس میں بھی جو ہے کافی جو ہے سبکی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ انوائٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کافی غم و غصہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک ڈیڑھ ماہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کشمیر کمیٹی کا ایشو بھی جو ہے یہاں پہ بریشیا میں اٹلی میں ہائی لائٹ ہوا، اس پہ بھی جو ہے وہ مرکز نگاہ جو ہے کونسل جنرل ملان چودھری منظور صاحب تھے. تو اس حوالے سے کافی جو ہے تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو کل جو ہے وہ چیئرمین بشیر بسال صاحب نے اعلانیہ جو ہے وہاں پہ پنڈال میں کھڑے ہو کے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے، تو وہاں پہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اور اس بائیکاٹ پہ جتنے بھی وہاں پہ حال میں لوگ بیٹھے تھے ان سب نے تائید بھی کی. اب اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں جو کونسلیٹ ملان یا روم امبیسی میں جو آفیسرز آتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کمیونٹی کے جو جذبات ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ مل کے چلنا ہے. اور ہم بھی جو ہے افسران کو عزت دیتے ہیں، لیکن ہماری عزت یا ہمارے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کر دی جاتی ہے. اور چونکہ اشتہارات میں مختلف سوشل میڈیا پہ ان کی پبلسٹی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اوکے کر کے اور لاسٹ ٹائم پہ جو ہے وہ میدان چھوڑ جانا بقول ان کے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی 6 ستمبر کے حوالے سے ہی مسلم لیگ نون کا ایک پروگرام ہوا بیرگامو میں، اور EU پاک فیڈریشن، فرینڈ شپ فیڈریشن اور عوام دوست گروپ کا بھی جو ہے ان کا بھی پروگرام ایک ہوا 6 ستمبر کے حوالے سے. اب ان دونوں جو بیرگامو میں پروگرام ہوئے ان میں کامن چیز جو سامنے نکل کے آ رہی ہے، مرکز نقطہ وہی ہے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے. کیونکہ کشمیر کا جو ایک تسلسل تھا ایک ماہ کا پروگرامز کا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ کشمیر کمیٹی کو یا تحریک کشمیر اٹلی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یا دراڑیں ڈالنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز سامنے نظر آ رہی ہیں. بظاہر تو یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، لیکن اب دیکھیں اس کی میں واضح مثال آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ کل جو مسلم لیگ نون کا جو پروگرام ہوا اس میں انہوں نے ایک تھوڑا سا نام چینج کر کے وہاں پہ بھی ایک صدر بنا دیا کشمیر کمیٹی، کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام دوست گروپ نے بھی ایک جو ہے صدر بنا دیا. اب کشمیر کے حوالے سے اتنے زیادہ صدر کمیٹیاں اتنی زیادہ کیوں بن رہی ہیں، اس پہ بھی جو ہے یہ بھی ایک جذبات والی بات ہے ایک، کیونکہ اس میں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں عوام جو نارمل عوام ہے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ چند ہوتے ہیں جو سیاسی میٹنگز میں جاتے ہیں، وہی بار بار 50 100 200 لوگ ہوتے ہیں جو ایک میٹنگ سے دوسری سے تیسری، ایک پارٹی سے دوسری سے تیسری پارٹی کی جو ہے دعوت پہ وہاں پہ جاتے ہیں. جو عام پبلک ہے وہ ان جو پروگرامز ہیں ان سے ذرا پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس اگر ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ نہیں آتے. اب جذبات کی بات جب میں نے کی ہے تو وہ یہ کیا کہ کشمیر ایشو پہ، کشمیریوں پہ، کشمیر کمیٹی کے جو ہے حوالے سے جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی کشمیری ہیں، وہ ان کا جو دل ہے وہ ایک ساتھ دھڑکتا ہے، اور کشمیر ایشو پہ جو ہے وہ لبیک کرتے ہوئے جہاں بھی پروگرام کوئی بھی ہو وہاں پہ جمع بھی ہو جاتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ دوست جو ہیں وہ اس چیز کو کسی اور تناظر میں لے رہے ہیں، لیکن وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ کس تناظر میں لے رہے ہیں. بہرحال جی یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو جو روم امبیسی میں جو ہے آن لائن جو گفتگو ہوئی، جو میٹنگز ہوئی، اس میں میٹنگز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معاملات کچھ اس طرح کے ہیں. کل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، اس میں ظاہر ہے روم امبیسی کی جانب سے میٹنگ ارینج کی گئی. اس میں مین ایشو تھا جی ریمیڈنس کے حوالے سے.
جو آپ زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں اس کے حوالے سے تھا کہ آپ جو ہیں وہ بذریعہ بینک کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے پیسے جو ہیں وہ پاکستان بھیجے، زر مبادلہ بھیجے، تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا یہ چیز آتی ہے جی، کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی جو روم امبیسی میں جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ بھی ایک عجیب سی کلا ہے، یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ یہاں پہ اٹلی کے اندر کل 3 پروگرامز ہوئے ہیں کمیونٹی کے، وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے، کھانا بھی کھایا، میٹنگز بھی ہوئیں، ملے بھی، باتیں بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن روم امبیسی جو ہے وہ اور جو ملان کونسلیٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے جی، وہ کرونا کے جو ہے وہ دائرے میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کرونا کے جب تک کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک جو متاثرین کی تعداد 0 تک نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ کرونا کے ہول سے باہر نہیں نکلیں گے، ادروائز جیسے ہی وہ نکلیں، کمیونٹی بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے کہ جو ہمارے سفیر محترم ہیں وہ ان سے ملاقات کی جائے، ان سے گیٹ ٹوگیدر کی جائے، ان سے جو مسائل ہیں کمیونٹی کے سامنے رکھے جائیں عام پبلک کے، کیونکہ جو دوست مجھے میری بات ہوئی کل کچھ دوستوں سے، انہوں نے کہا جی پچھلی میٹنگ میں ہم تھے، اس میٹنگ میں ہم نہیں تھے، کیونکہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں جو عوام کے مسائل تھے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی اور وہ سنے بھی گئے، لیکن اس دفعہ شاید اس گروپ میں یا اس میٹنگز میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، یا تو وہ خاموش بیٹھے ہوں یا پھر خوش آمد طریقے سے جو ہے وہ خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ جو عوام کے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہے یا جو عوام کے مسائل سامنے رکھتا ہے، اس کو کوئی تھرڈ پارٹی یا کوئی تھرڈ جو ذرائع ہیں وہ سفیر محترم کے سامنے بیٹھنے سے ذرا گریزاں ہیں۔ تو اب اس پہ آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو پی ٹی آئی اٹلی الیکٹڈ باڈی کے جو بیانات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ عوام سے دور ہیں، عوام میں نہیں آتے، تو اسی حوالے سے اب عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں نہیں آتے، کیوں عوام میں نہیں آ پا رہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، میرے پاس یہی نیوز تھی، انشاءاللہ تعالی نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔